ایک بہت اہم مسئلہ کہ جس مسئلے کے بارے میں عوام خواص دونوں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام نہ پھیرے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کر لے۔ لیکن اگر کسی سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، جس میں عوام خواص سب شامل ہیں، کسی نے بھول کی وجہ سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر دیا، تو اگر ایک جانب سلام پھیرا ہے تو اب کھڑا ہو جائے، اور پھر یاد آیا کہ اس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے اپنی نماز پوری کرے، اور اخیر میں یعنی قاعدہ اخیرہ جب اپنا کرے تو سجدہ سہو کر لے، اس لیے کہ غلطی کی وجہ سے اس پہ سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھا رہا، پھر خود یاد آیا یا کسی کے یاد دلانے پر اس کو یاد آیا کہ میری نماز چھوٹی ہوئی، آپ کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے اپنی بقیہ نماز پوری کر لے، اخیر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے، سلام پھیرنے کے بعد وہ بیٹھا رہا، بیٹھنے کے حالت میں کوئی ایسا عمل کر لیا جو نماز کے منافی ہے، بات کر لیا یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کر لیا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، پھر سے اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک اس میں جو نقطہ ہے، اس مسئلے میں جو گہرائی ہے، گہرائی ہے، وہ یہ ہے کہ مقتدی کی دو حالت ہے۔ پہلی حالت مقتدی ہونے کی اور دوسری حالت منفرد ہونے کی۔ پہلی حالت میں کہ اگر مسبوق شخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پھیر دیا، یا یہ کہ امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیا، ذرہ برابر مسبوق شخص کا سلام امام کے سلام کے ساتھ پیچھے نہیں ہے، بالکل ساتھ میں ہے، تو اس صورت میں یعنی اگر پہلے پھیر دیا امام سے سلام یا امام کے سلام کے ساتھ اس نے سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مقتدی ہونے کی حالت ہے، ابھی امام کی اقتدا کر رہا ہے، اور امام کے اقتدا کرنے کی حالت میں اس نے غلطی کی ہے، اس لیے سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہوگا، اب کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کر سکتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے منفرد ہونے کی حالت۔ منفرد ہونے کی حالت یہ ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے سلام پھیرا ہے، اب یہ منفرد ہونے کی حالت ہے۔ اب جب منفرد ہونے کی حالت میں اس نے غلطی کر دی ہے، تو غلطی کر لینے کی وجہ سے اس پہ سجدہ سہو لازم ہوگا، بغیر سجدہ سہو پہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے مسئلے میں بتایا کہ اگر امام کے سلام کے پھیرنے کے بعد اس نے سلام پھیرا ہے، چاہے ایک جانب یا دونوں جانب، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز باطل ہو جائے، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے اپنی بقیہ نماز پوری کر لے، اخیر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر سلام پھیرے گا تو مسبوق شخص پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے یا امام کے سلام کے ساتھ بالکل ساتھ پھیرا ہے، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، وہ کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کر لے گا۔